السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ ہم سب نسبتوں کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ مدینے والے کی نسبت، کلمے کی نسبت، اللہ جل شانہ کی محبت، پیار اور رب کو ماننے کی نسبت کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر آج ہماری یہ نسبتیں ہم سے ہٹ جائیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہو نسبت کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ پھول شاخ کے ساتھ ہے، پھول ہے۔ پتا درخت کے ساتھ ہے، درخت کا حصہ درخت ہے۔ وہی پتا جب نسبت سے ہٹ جاتا ہے، پاؤں تلے روند لیں کوئی حرج نہیں، جانور کھا جائے خوراک ہے۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے مدینے والی کی نسبتوں کی برکتیں ازل سے لے کر ابد تک رہی ہیں اور رہیں گی۔ میرے مدینے والوں کی نسبتیں، میرے مدینے والی کی نسبتیں سدا قیامت تک رہیں گی اور ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی۔ نسبتوں کے ساتھ جو چیز نکلی ہے وہ بول ہیں، وہ ادائیں ہیں، اور میرے آقا کے قدم مبارک ہیں، میری آقا کی سانسیں ہیں، میرے آقا کا آرام فرمانا ہے اور میرے آقا کا پاؤں مبارک پھیلانا ہے۔ آپ کی چال ہے، آپ کے قدم ہیں، آپ کے شب و روز ہیں۔ اس چیز میں امت کے لیے خیریں رکھی ہیں اور اس کے اندر امت کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ کیسے؟ ہم تلاش کریں۔ ایک زندگی کا انوکھا نظام، مبارک نظام میرے مدینے والے نے میرے آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ بہت مبارک نظام، بہت انوکھا نظام۔ وہ نسبتیں ہیں۔ میں نسبتوں کے ساتھ آج ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک مسواک ہے جو کس کس کے چھوٹا ہو گیا ہے۔ یہ ایک پڑی لکڑی تھی، آج ایک پڑی لکڑی نہیں ہے۔ اس لکڑی کے یہ زیتون کا مسواک ہے، پیلو کا مسواک، پیلو کا درخت ہے، اس کا مسواک بھی بن سکتا ہے، زیتون کا مسواک بھی بن سکتا ہے۔ ایک لکڑی تھی، ایک درخت کی شاخ تھی، یا کاٹ کے کسی نے پھینک دی، کسی نے اس کو کاٹا، تراش کے ایک مسواک کی شکل دے دی۔ اب اس کی نسبت اور ہو گئی، اس کی مدنی نسبت ہے، اس کا احترام، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی شان و شوکت اور ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے میں اسکاٹ لینڈ گیا، کچھ اور دوست مل گئے، ایک بندہ مجھے ملا، کہاں سے آئے؟ کہہ رہے پاکستان سے آئے۔ کہنے لگا ہمارے ہاتھ پکڑے اور چومے۔ ہم تو آپ کو جانتے نہیں، کیا مطلب؟ جیب سے ایک رومال نکالا، ایک پوٹلی نکالی، ہینڈ کرچیف، چھوٹا جیبی رومال، اس کو کھولا، پھر تہ در تل کھولا، تہیں کھلتی چلی گئی، کھلتے کھلتے اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا نکلا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا نکلا، اور اس کو آنکھوں سے ایسے چوما، لگایا۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے آپ کے پاکستان سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ مسواک مجھے دی تھی اور کہا تھا یہ میرے آقا مدینے والے کی سنت ہے۔ پھر میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کی، پھر احتیاط سے استعمال کیا، اس لیے پھر تو ملے گی نہیں۔ اب کرتے کرتے اس کا ٹکڑا بچ گیا جو میرے ہاتھ میں نہیں آتا، اب میں نے برکت کے لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا اور مل سکتا ہے؟ اور پھر کہنے لگا میرے دل کی ہارٹ میمبرین، دل کی تھیلیوں میں پانی بھر گیا تھا، یہاں کی انگلینڈ کی سرجری بہت مہنگی، میرے پاس پیسے نہیں۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر یہ مسواک کرتا رہے تیرے دل کی تھیلیوں میں جو پانی بھر گیا ہے
اور جس کا علاج صرف سرجری ہے، اور اگر اس کی کوانٹٹی، اس کی مقدار بڑھ گئی تو تیرا دل بالکل ختم ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں اپنے دیسی لفظوں میں کہوں، اسی میں ڈوب جائے گا، اور تیرے دل کے ڈوبنے کا نام تیری زندگی کا دن ڈوب جائے گا اور تو مر جائے گا. اور کہا میں پریشان ہوا. میں نے جب سے یہ مسواک کرنا شروع کیا ہے، مجھے اپنی چال، اپنے انداز میں راحت محسوس ہوئی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں صحت یاب ہو رہا ہوں. میں صحت یاب ہو رہا ہوں. اور پھر جب یہ مسواک ختم ہوا، میں نے بہت عرصہ اس کو مسواک کو کیا اور بہت احتیاط سے کیا. یہ ایک ہی ہے، پھر ملے گا نہیں. بہت عرصہ مسواک کرنے کے بعد میں نے آپ کی جب اپنے ٹیسٹ کرائے، وہ کہتے تجھے تو کچھ نہیں، کس چیز کا ٹیسٹ کرا رہا. میں نے جب سابقہ ٹیسٹ دکھائے، ان کی عقل دنگ رہ گئی. تیری سرجری نہیں ہوئی، بغیر سرجری کے کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرا دل کا جو ہے تھیلی کے اندر جو پانی تھا جھلیوں میں، وہ سارا ختم ہو گیا، تو ٹھیک ٹھاک ہے. تو کیا علاج کیا تو نے؟ اس نے کہا جی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ مسواک ہے. مسواک کرتے ہوئے میں جب تھوکتا تھا، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہر تھوک کے ساتھ وہ پانی نکل رہا ہے. ہر تھوک کے ساتھ وہ پانی نکل رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا، صحت مند محسوس کیا، اور میں بالکل صحت مند اور پرسکون ہوں، اور میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. میرے مدینے والے کی ادائیں، لکڑی کے ساتھ میرے آقا کی نسبت ہو جائے، وہ مسواک بن جائے. ایک اور صاحب کہنے لگے، میں امریکہ میں گیا، ایک نو مسلم جوان کو دیکھا، انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی اور پگڑی کے اندر یوں مسواک لگایا ہوا. ہاں میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا سننا. اور یہ سنت ہے بھائی، یہ سنت جیب میں رکھنے کی ہے، یہاں لگانے کی نہیں ہے. اس نے کہا مجھے اس سنت سے پیار ہے، میں اس کو اپنے مدینے والے کے تاج بنائے پھر رہا ہوں. یہاں لگائے پھر رہا تھا، نو مسلم پگڑی کے اوپر کر کے. اور جیسے ہماری آرمی کی پولیس میں نا، وہاں ایک خاص تاج بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے ایسے لگائے پھر رہا تھا. مسواک کے میڈیکلی فائدے، مسواک کے سنت کے روحانی فائدے، یہاں تک فرمایا میرے آقا نے، اور یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تجربات ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. جو شخص اس سنت کا اہتمام کرے گا، مسواک کا، آخری وقت میں رب شان کریمی کے ساتھ اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے. مسواک کرنے والے کے ساتھ حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے، مستند حدیث ہے، سنت ہے یہ، چونکہ اس کے ساتھ خاتمہ بالخیر کا وعدہ ہے. خاتمہ بالخیر کا وعدہ ہے. مسواک کرنے والے کے ساتھ خاتمہ بالخیر کا وعدہ ہے، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا وعدہ ہے. عجیب فائدے ہیں اس کے. جس جیب میں مسواک ہے، رب اس جیب کو لٹنے سے بچائے گا، اس کی چیز ضائع ہونے سے بچائے گا. رب جس جیب میں مسواک ہے، اس جیب کو رب خالی نہیں کرے گا، ہرا بھرا رکھے گا. جس جیب میں مسواک ہے، اس جیب کے ساتھ اللہ کی مدد اور ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک بڑی لکڑی تھی، ایک شاخ تھی، اس کے ساتھ ایک سنت ہوئی ہے، نسبت ہوئی ہے سنت کی، اور اس نسبت کی وجہ سے اس کی تاثیر بھی بڑھ گئی، اس کی عزت بھی بڑھ گئی، اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اس کی قوت بھی بڑھ گئی، اور اللہ جل شانہ کی نظر میں اس کی طاقت اور اس کی عظمت بڑھ گئی، اور اللہ نے اپنی شان کریمی سے اس میں طاقت ڈال دی ہے. جس جیب میں میرے مدینے والے کا مسواک ہوگا اور کرتا رہے گا نماز کے وقت، وہ بیماریوں سے بچا رہے گا، انوکھی بیماریاں. کتنے لوگوں نے بتایا کہ مسواک کی وجہ سے ان کے گلاسز، ان کی اینکیں اتریں. کتنے لوگوں نے بتایا کہ مسواک کی وجہ سے دائمی نزلہ اور ناک کی بڑی ہوئی ہڈی کا مسئلہ حل ہو گیا. اور کتنے لوگوں کے تجربات ہیں کہ جو کیرا گرتا تھا، دماغ سے اکثر بلغم گرتا تھا، اور اس کے لیے بے شمار دوائیں، اینٹی بائیوٹک کھانی پڑتی تھیں، وہ ختم ہو گئی. کتنے لوگوں کے تجربات ہیں کہ مسواک سے یادداشت اور حافظہ، حدیث میں بھی ہے کہ اس سے حافظہ تیز ہوا. جن کے حافظے کمزور ہیں، میموری کمزور ہے، او مسواک کی وجہ سے حیرت انگیز طور پہ ان کو رزلٹ ملے. مسواک سنت ہے، سنت کی طاقت ہے، سنت کی تاثیر ہے. جب سر ہند میں، انڈیا میں ملک ہے جہاں سے حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلہ جہاں سے چلا، بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے اللہ کے دوست تھے. حضرت کا وصال ہو گیا.
تو حضرت کی وصال کے بعد ایک بندہ آیا جو حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاصل ہوا، معذرت میں بھول گیا، ان کے مرشد کی خدمت میں شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھنے والا تھا. شیخ باقی باللہ کی وصال کے بعد خلافت ملی حضرت مجدد کو. تو آ کے کہنے لگا کہ آپ نے اپنے مرشد سے کیا پایا؟ بس سنت کی اتباع پائی، مدینے والے کا عشق پایا، آل و اصحاب سے محبت پائی، اللہ کے نیک بندوں کا ادب پایا، اور زندگی میں خیانتوں کو دور کرنا اور رزق کی حلال کو کمانا زندگی کا یہ طریق پایا. سارا کچھ بتایا. کل کو کرامت دکھائیں. فرمانے لگے اگر میں معاشرے کے ساتھ سچا ہو کے چلوں اور معاشرے کے ساتھ میری مزاج میں کسی معاملات میں کہیں خیانت نہ ہو، اس سے بڑی خود کرامت نہیں ہے. وہ بار بار اصرار کرے کوئی کرامت دکھائیں. جیسے بعض بندے کہتے ہیں سرکار کچھ دکھاؤ تو صحیح. زندگی میں اگر جھوٹ نکل گیا اور سچ آ گیا، خیانت نکل گئی اور دیانت آ گئی، اور مزاج کے اندر ادب آ گیا والدین کا اور بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا اور اس کے ساتھ اچھے بول بولنے کا، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں. وہ بھی اصرار کرے. آخر کار اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی کرامت نہیں دکھاتے تو پھر میں شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھنے والا عام سا بندہ، میں پھر آپ کو اپنی کرامت دکھاتا ہوں. اس نے ایسے زمین پہ ہاتھ مارا اور سارا سر ہند ایسے ہلنے لگا، زلزلہ آ گیا. یہ میری کرامت ہے، میں نے زمین کو ہلا کے رکھ دیا. شیخ مسکرائے، ایسے جیب سے مسواک نکالا اور ہلکا سے ایسے زمین پہ مسواک مار دیا اور زمین وہیں ٹھہر گئی. کہا کہ اور کوئی دکھا. کہا میرے پاس یہی تھا. کہا میرے آقا کی ایک چھوٹی سنت ہے، کوئی سنت ادنا نہیں، ہر سنت اونچی ہے، چھوٹی یا بڑی. یہ ایک چھوٹی سنت ہے، اس کا یہ کمال اور تیری کرامتوں کا اخیر، تیری کرامتوں کا سارا نچوڑ یہی تھا کہ تو نے زمین ہلا کے رکھ دی. یہ تو کوئی جوگی بھی کر سکتا ہے، ہندو جوگی یہاں بہت رہتے ہیں، لیکن میرے مدینے والے کی یہ سنت کا کمال ہے کہ میں نے اس مسواک کو زمین سے بس تھوڑا سا ٹچ کیا، چھوا اور زمین رک گئی. اس زمین نے بھی مسواک کا حیا. سنت میں طاقت اور تاثیر ہے اور سنت میں قوت ہے. اس مسواک کے ایک اور کمال بتاتا ہوں اور انوکھے کمال بتاتا ہوں اور انوکھی تاثیر بتاتا ہوں. جو بندہ اس مسواک کو کرنے کے بعد، مسواک کا یہ رخ، ایک برش کی سائڈ کا رخ ہوتا ہے، ایک یہ رخ ہے جس سے ہاتھ پکڑتے ہیں، صرف آنکھوں سے ایسے آنکھوں کے اوپر پھیر دے، جیسے سرمے کی سلائی وہ تو اندر ہوتی ہے، آنکھوں کے اوپر، بند آنکھوں کے اوپر ایک دفعہ ایسے پھیر لے اور ایک دفعہ ایسے پھیر لے، بس اوپر سے. اس کی تاثیر انوکھی ہے. میں نے جب سے یہ سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، میرے ابکری کے ویب سائٹ میں میرے موجود ہیں درس، تقریباً 1400 کے قریب درس موجود ہیں. آپ ان میں چیک کریں، دیکھیں کہ میں بتا رہا ہوں، پورا ورلڈ میری آواز کو اللہ پاک کے برکت سے سنتا ہے. جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، نظریں تیز ہوئی ہیں، اینکیں اتری ہیں، اینکیں اتری ہیں. ایک دوسرا فائدہ سنیے اس کا، نظروں میں حیا آیا. یہ نظروں کا حیا ہوتا ہے. ماں کو کس نظر سے دیکھنا ہے، بیٹی کو کس نظر سے دیکھنا ہے، ہاں بہن کو کس نظر سے دیکھنا ہے، اور بیوی کو کس نظر سے دیکھنا ہے. نظروں کا حیا آیا، نظروں کا شرم آیا. یہ کرنے سے کتنے لوگ ایسے مجھے ملے جن کی پلکیں گر رہی تھیں، اور پلکیں گرنے سے آنکھ کا حسن، چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے. مسواک کی برکت، میرے آقا کی سنت کی برکت. ارے جس سنت سے سرہند کی زمین ایک پل ٹچ کرنے سے ہل گئی، وہ تیری سنت چھوٹی سی تیری آنکھ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. چلو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. جس سنت کی برکت سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوا، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب ایمان پہ موت ہونا اس بات کی دلیل ہے
کہ مرنے کے بعد کی سینکڑوں سال کی زندگی نہیں, ہزاروں سال کی زندگی نہیں, لاکھوں سال کی زندگی نہیں, کروڑوں سال کی زندگی نہیں, عبدالآباد کی زندگی ہے, اس کا مسئلہ حل ہو جائے, مرنے کے بعد کا سارا پیکج مل جائے. کیا اس مسواک نے مرنے سے پہلے کے پیکج نہیں دے سکتا؟ 60 سال کی زندگی, 70-80 سال کی زندگی, تھوڑی سی زندگی میں کام نہیں بنا سکتا؟ جو مسواک مرنے کے بعد کے کام بنا لے, یعنی خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میری زندگی کا کھٹیا وٹیا, یعنی میری زندگی کا سارا نچوڑ یہی ہے کہ آخری وقت میں میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. جو مسواک مرنے کے بعد کے نظام کو ٹھیک کرا سکتا ہے, وہ مرنے سے پہلے کے نظام تھوڑے سے تیرے کام نہیں بنوا سکتا. تیرے یقین کی کمی ہے, تیرے میرے ماننے کی کمی ہے, ہمارے اندر کے خلوص کی کمی ہے, ہمارے اندر کے درد کی کمی ہے, اور سنت کی قدر نہیں, وہ احترام نہیں, وہ ادب نہیں, وہ وقار نہیں. ورنہ یہ مسواک پلکوں کا گرنا, نظروں کا کمزور ہونا. بعض ایسے لوگ ملے جن کو رات کو نظر نہیں آتا تھا, شب کوری, نائٹ بلائنڈ, رات کو نظر نہیں آتا تھا, ان کے مسئلے حل ہوئے, مستقل کرتا رہے. اے جوش جنوں بیکار نہ رہے, کچھ خاک اڑا ویرانے کی. اے جوش جنوں بیکار نہ رہے, کچھ خاک اڑا ویرانے کی. دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں, صورت تو بنا دیوانوں سی, اور دیوانوں کی تھوڑی سی ادائیں تو کر لے. ہاں کر لے. آنکھوں کے اوپر لگا, آنکھوں کے مسئلے, پلکوں کے مسئلے, آنکھوں کے اندر پانی بہنا, اور اس آنکھ میں حیا کا آنا, یہ حیا کا سرما ہے, یہ حیا کا کاجل ہے, مسواک. ہاں, اور جب حیرت انگیز بات بتاؤں, مسواک کرنے والوں کے بارے میں یہاں تک تجربات ملے کہ ان کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی. میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا. برتن چھوٹے ہوتے ہیں, لوگ اس کو عجیب و غریب انداز سے لے لیتے ہیں, پردے ہٹ جاتے ہیں. جیسے حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب, او لوگو آؤ, حجاب سے پردے ہٹ گئے. کشف المحجوب, جو پردے تھے, ان حجاب تھے, چھپی ہوئی راز تھے, آؤ میری کتاب پڑھو, اس سے پردے ہٹ گئے. اسی طرح آنکھوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں. اللہ کائنات کے وہ راز, کائنات کی وہ سربستہ چیزیں, وہ کائنات کی خفیہ چیزیں, وہ کائنات کی انوکھی کیفیات جو تیری میری عمومی نظر نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں جن کو جنات ایسے نظر آتے ہیں جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں کتنے بندے ایسے ہیں جو فرشتوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ آنکھ سے پردے ہٹا دیتے ہیں, اور جب پردے ہٹ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر کار اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ میرے دل کے جو کشف کی دنیا ہے, اور آنکھ سے پردے ہٹائے ہیں اور دل کو کشف دیا ہے, اس کو ہٹا دے, ختم کر دے. کیوں؟ وضو کرتے ہوئے اس پانی میں اس کے گناہ گرتے دھلتے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تھے. دل کے اندر کیا ہے, کیا سوچ کے بیٹھا ہے, کینہ ہے, بغض ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے, ایمان ہے, کیا ہے, پڑھ لیتے تھے. اللہ سجھا دیتا تھا, حتیٰ کہ غسل کا پانی جا رہا, اس کے گناہ اس کے پڑھ لیتے تھے. فرمانے لگے مولا مخلوق کے عیب کھلتے ہیں, یہ کیفیت مجھ سے ہٹا لے. آنکھوں سے بہت پردے ہٹ جاتے ہیں. جب پردے ہٹ جاتے ہیں پھر اللہ دل بھی دیتا ہے, برتن بھی دیتا ہے, حلم بھی دیتا ہے, سینے بھی دیتا ہے. جب بھینس کو دودھ مل جاتا ہے, بھینس کا تھن اتنا بڑا ہوتا ہے, بکری کا دان چھوٹا سا ہوتا ہے, یوں پھول جاتا ہے, یوں پھول جاتا ہے. بھینس کو اللہ جب دیتا ہے تو پھر اس کے اندر برتن بھی بڑا ہوتا ہے. جب رب تیرے پردے کھولے گا پھر برتن بھی بڑے ہوں گے. ہاں, پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے,
سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. کن فی الدنیا غریبن، ایسے دنیا میں رہے تجھے کوئی پہچان نہ سکے. کن فی الدنیا غریبن، غریب کہتے ہیں مسافر پردیسی، اس بیچارے کو کون پہچانے. کن فی الدنیا غریبن، آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں. دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. تجھے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے ضروری نہیں. اللہ کائنات کے راز دکھاتا ہے مسواک کی برکت سے. ارے مسواک کو سرہانے رکھ کے سویا کرو، اس کی برکات عجیب ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو. اس کو جیب میں رکھا کرو. حتیٰ کہ یہاں تک کہ استعمال کیا ہوا مسواک ہے، استعمال کیا ہوا مسواک، اور یہ آپ کی گاڑی کے آگے پڑا ہو، سکرین کے آگے جگہ ہے وہاں پڑا ہو، آگے خانے میں پڑا ہو، آگے کے باکس میں پڑا ہو. اللہ حادثوں ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. موٹر سائیکل کے ہاں کہیں پڑا ہو، گاڑی میں. عجیب اس کی تاثیر ہے. اس میں حفاظت، جہنم سے حفاظت ہے اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے. قبر کے نکیرین، بچھو، سانپ، آگ سے حفاظت ہے اگر خاتمہ ایمان پہ ہوا. اور میرے آقا نے فرمایا مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. تو یہ چھوٹے بڑے حادثوں سے حفاظت نہیں ہو سکتی. ہماری یقین کی کمزوری ہے، ہماری یقین کی کمی ہے. میں یہاں لاہور سے سفر کر رہا تھا. میں ملتان کے قریب آگے سڑک سے نکلا. خانیوال سے ایک سڑک جاتی ہے جو کہ وہاں جا کے نکلتی ہے بھاولپور لودرا کے قریب. اس سے آگے جو ہے وہ جہانیہ آتا ہے، چوک میتلا آتا ہے، دنیا پور آتا ہے، یہ سڑک. اور میرے ڈرائیور نے، دوست نے، اس نے جو ہے وہ اس سڑک پہ ڈال دیا. وہ سڑک مناسب نہیں ہے. جو ملتان کی سڑک ہے وہ ڈبل ہے. ایک جگہ ہمیں فجر کی نماز کا وقت ہوا. ہم نے فجر کی نماز، 8 بندے گاڑی میں تھے، 7 سیٹر گاڑی تھی، 8 بندے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. فجر کی نماز ہم نے پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گاڑی میں بیٹھے، میری نظر سوئی پہ تھی. اس وقت سوئی 40 اور 45 کو چھو رہی تھی. 140 اور 45 کو چھو رہی تھی. میری نظر سوئی پہ تھی. اچانک اگلا ٹائر پھٹا. پچھلا بھی نہیں، اگلا ٹائر پھٹا. مسواک سامنے پڑا تھا، مسنون دعائیں پڑھی تھیں، اللہ سے مانگا تھا. اگلا ٹائر پھٹا اور میں خاموش سن بیٹھا ہوں. اور گاڑی آگے ایک ٹرالا کھڑا ہے، آگے ایک ٹرک ہوٹل تھا، جیسے ٹرالا کھڑا، 2 3 4 ٹرالے کھڑے تھے. فجر کا وقت تھا. آگے ٹرالا کھڑا ہے اور گاڑی اس کی طرف جا رہی ہے اور ڈرائیور کے بس میں نہیں ہے. اور گاڑی 145 40 کے قریب جا رہی ہے. صبح تھی، روڈ خالی تھا. بس کوئی طاقت، کوئی قدرت، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. ارے میرے مدینے والے کے ناموں میں برکت، تاثیر میں برکت، اور میرے مدینے والے کے ساتھ جو چیز نسبت میں لگ جائے اس میں حفاظت اور برکت. گاڑی کوئی 1 فٹ 1.5 فٹ کے بس تھوڑے سے وقفے پہ فاصلے پہ جا کے خود بخود رک گئی اور سارے اترے. کیا ہو گیا؟ اور قدرت کا نظام سامنے ٹرک کے ساتھ وہ پنکچر لگانے والا وہ چادر اوڑھ کے سویا ہوا تھا. ایک بندہ بھاگا، اس کو اٹھا کے لیا. وہ فوراً جیک لگایا اس نے اور وہ جو اسٹپنی اس کو ویل لگا دیا اور سارا نظام چند لمحوں میں کر کے اگلا سفر شروع ہوا. اللہ کریم نے آنکھوں سے دکھایا یہ میرے مدینے والے کے مسنون اعمال اور یہ مسواک کی برکت ہے. آنکھوں میں برکت، جیب میں برکت، تکیے کے ساتھ برکت، منہ پہ ملے نماز سے پہلے برکت، وضو سے پہلے برکت، سفر میں رکھیں ساتھ برکت، حفاظت، اور جیب بھرے اور رب کی رحمتیں آئیں. حتیٰ کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، اللہ کے دوست تھے. ان کے پاس ایک چمڑے کا تھیلا تھا. فرمانے لگے کہ بعد از وصال یہ چمڑے کا تھیلا میری قبر میں ساتھ رکھ دینا. وصیت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ چمڑے کے تھیلے میں ہے کیا. دیکھا تو سارے گھسے ہوئے مسواک کے ٹکڑے تھے. وہ مسواک استعمال کرتے 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 اتنے بچ گئے، اتنے چھوٹے بچ گئے.
और फिर उसमें डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए। उनके घर वालों से पूछा कि ये मिसवाक, फरमाया ये जब भी मिसवाक करते थे, इस्तेमाल करते थे, जो मिसवाक बचता था इस चमड़े के थैले में डाल देते थे और फरमाते थे जब मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मेरे बंदे क्या लाया, मौला मेरे पास कोई नेकी नहीं, कोई नेकी नहीं, कोई नेकी नहीं। वह तेरे मदीने वाले की अदाएं और सुन्नतें हैं। मैंने ये सुना है तेरे मदीने वाले से, हदीस मुबारक का मफहूम, कि जो मिसवाक इस्तेमाल करेगा उसका खात्मा ईमान पे होगा, और खात्मा ईमान पे होने से मुराद ये है मौला तेरा दीदार भी होगा, तेरी रजा भी होगी, और तेरी जन्नत की जो नेमतें हैं वो भी मिलेंगी, और मैं जहन्नम से भी बचूंगा, और कीड़े बिच्छू से और सांपों से और अजाब से बचूंगा। मौला तेरा दीदार, तेरी रहमतें इसमें है, लिहाजा ये निशानी के तौर पे सारे मिसवाक में साथ लाया हूं। अदाएं हैं, वो तो करीम छोटी छोटी अदाओं पे माफ कर दे, वो तो करीम छोटी छोटी अदाओं पे मगफरत के परवाने दे दे, रहमत के परवाने दे दे, राहत के परवाने दे दे। अमल ऐसा छोटा। एक बहुत बड़े दुर्वेश थे, वो फरमाने लगे मुझे एक बाबे की आह ने यहां तक पहुंचाया, बाबे की आह ने। कहने लगा मैं दिल्ली के करीब, और ये बात कब की है, ये बात आज से 85 साल पहले की है, कम बेश 1-2 साल ऊपर हो जाए, लेकिन 80 साल पहले की, 85 साल पहले की है। वो दुर्वेश अभी पिछले साल फौत हुए हैं, 2 साल पहले। फरमाने लगे एक बाबा मिला, उसने जेब में ऐसे हाथ डाला, ऐसे हाथ डाला, लगा हाय बाबा क्या हुआ क्या हुआ। कहने लगे मेरी मिसवाक खो गई, आज का वुजू मैं बगैर मिसवाक के करूंगा, और अगर मुझे मौत आ गई मेरा खात्मे का क्या बनेगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतना बड़ा आलिम हूं और ये अनपढ़ बाबा देहाती, इसके दिल में सुन्नत की ये कदर है, तो मेरे दिल में क्या होनी चाहिए थी। बस मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। बस एक पल में मुझे ख्याल आया, और उसके बाद मेरी जिंदगी के दिन रात, पहले भी नेक थे लेकिन अब तो ये बदले, वो लाखों करोड़ों की हिदायत का जरिया बन गए, और जरिया मिसवाक बना। नजर के लिए, याददाश्त के लिए, दिल के अमराज के लिए, जिस्म की ताकत और तासीर के लिए, केरे के लिए, बलगम के लिए, नाक की हड्डी बढ़ने के लिए, दांतों की जुमला बीमारियां, अब पूरी साइंस वापस लौट रही है। किस चीज पे कि बुरश इस्तेमाल न करो, बुरश से दांतों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, उन खिलाओं में ग़िज़ाओं के जर्रे बन जाते हैं। अरे बुरश इस्तेमाल न करो, मिसवाक इस्तेमाल करो। सारी साइंस लौट रही है, उठा के नेट की दुनिया देखें, मेरी बात की आपको तस्दीक मिलेगी। सारी साइंस वापस पलट रही है मिसवाक की तरफ। फिर कहा मिसवाक की लकड़ी के अंदर एक अपनी तासीर होती है, उसका रस अंदर जाता है मसोड़ों में, जिस्म में, थूकने के बावजूद भी उसका रस चला जाता है, थूकने के बावजूद भी। बाज दवाएं ऐसी होती हैं मुंह में रख के कहते हैं थूक दे, बंदा ठीक हो जाता है, मालूम हुआ कि अंदर से उसके तासीर जाती है। अगर नहीं जाती तो जहर बाज ऐसी होती हैं जो स्किन पे सिर्फ लगती हैं, जल्द पे लगती हैं, बंदा वहीं खत्म हो जाता है, अंदर जाती हैं। दर्द को खत्म करने वाली बाम, ऑइंटमेंट, तेल, मालिश जाती है तो अंदर का निजाम ठीक होता है। इसकी तासीर अंदर जाती है, इसकी कुव्वत अंदर जाती है, और जब तासीर कुव्वत जाती है तो अंदर के निजाम को, इस लकड़ी के अंदर के मौजूद जो A to Z विटामिन हैं या इसके अंदर शिफाई असरात हैं, ये मिसवाक है, और ये मिसवाक की तासीर है, और ये मिसवाक की ताकत है, और ये मिसवाक की कुव्वत है। सारी साइंस बुरश से हटके मिसवाक की तरफ आ रही है। सारी दुनिया के साइंसदान और दांतों के बड़े बड़े डॉक्टर बता रहे हैं कि अब मिसवाक इस्तेमाल करो। आ गया दौर मिसवाक का, फिर था हर दौर में हम भूले थे। सुन्नत की तासीर आज भी वही है, सुन्नत की ताकत आज भी वही है, और सुन्नत की कुव्वत आज भी वही है जो सदा थी और हमेशा रहेगी। साइंस की थ्योरियां बदल जाएंगी, लेकिन सुन्नत और सुन्नत की ताकत और मेरे मदीने वाले की अदाएं, आलो असहाब के उनके साथ निकली हुई वफाएं
اور اولیاء کرام کی ساری کی ساری پیار اور محبت جس چیز سے وہ مسواک سے تھا، اور اس کی تاثیر ہمیشہ رہے گی، اس کی قوت ہمیشہ رہے گی، اور اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی۔ استعمال کریں، اپنے ساتھ رکھیں، زندگی کا ساتھی بنائیں، زندگی کا۔ میں کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، میں غالباً اس وقت سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، دوسرے شہر سے پڑھانے آتے تھے۔ ہائیس کا حادثہ ہوا، ہائیس کا 2-1 بچے سارے شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، مر گئے۔ پولیس آئی، علاقے والے جمع ہو گئے۔ منظر دیکھیں، میں ایک منظر دکھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب کی جیبوں کی تلاشی ہوئی، سب کی جیبوں کی تلاشی، کسی کی جیب سے کیا نکلا، کسی کی جیب سے نہ نکلا۔ پوری گاڑی میں ہمارے وہ پروفیسر تھے، ان کی جیب سے جب مسواک نکلا، لوگوں کی ہائے نکل گئی، آنسو نکل گئے کہ پہلا آدمی ہے، موت موت ہے، موت موت ہے۔ اس کا وقت آ چکا تھا، اب کوئی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ لیکن مسواک حادثوں سے، مسواک زندگیوں کی راحتوں کو دیتا ہے، حادثوں سے بچاتا ہے، اور مسواک ایک ادا دیتا ہے کہ سب کی آنکھیں جھک گئیں، آنسو تھے کہ اس شخص کی جیب سے مسواک نکلا۔ اور وہ کیا گورا تھا نو مسلم جو یہاں مسواک تاج بنائے پھر رہا تھا، اور وہ کیا شخص تھا نو مسلم جو رومال کے اندر لپیٹ کے ٹکڑا ہے کہ اس کو سنبھال سنبھال کے رکھے، اور وہ کیا سنت اور وہ کیا ادب تھا مسواک کے ساتھ کہ چمڑے کا تھیلا میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، اور انہوں نے رکھ دیا کہ میں اللہ کو ثبوت کے طور پہ جا کے پیش کروں گا۔ جیسے ایک درویش کی داڑھی سیاہ تھی، آٹا مل دیا، اور آٹا کہنے لگے مل دینا، اور آٹا مل کے مجھے کفن میں ڈال دینا اور قبر میں کہ مولا سفید بالوں سے تو حیا کرتا ہے، میرے بال سفید ہیں، چلو بناوٹی صحیح، تو اسی پہ بھی شفقت فرما دیتا ہے۔ یہ مسواک میڈیکل بھی اور صحت روحانیت بھی، ہر لحاظ سے خیروں اور برکتوں کا پیٹرن اور ذریعہ ہے۔ آج کے بعد مسواک نہیں بھولیں گے، اور اس کو اپنا ساتھی بنائیں گے، اور اس کو اپنی نسلوں کا ساتھی بنائیں گے۔ خواتین استعمال کریں، اپنے پرس میں ساتھ رکھیں، مرد اپنی جیب میں رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں مدینے والے کی اداؤں سے محبت عطا فرمائے، الفت عطا فرمائے، اور یقین عطا فرمائے۔ اس یقین کے ساتھ آخری سانسیں ہوں، اس یقین کے ساتھ آخر آنکھیں بند ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ تاثیر بھی اور یہ یقین بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان سنتوں کی برکات کو پھیلانے والا بنائے، اور میرے وطن کی ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، اور وطن کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے پروگرام ادھن سلجھن میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔